ہماری یہ کہانی قریباً سال بھر پہلے شروع ہوئی تھی، جب میں اپنے ماسٹرز کے پہلے روز سائیکالوجی کی کلاس لینے گئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا پن ڈراپ سائلنس نہیں دیکھا تھا جو اس روز کلاس میں چھایا تھا۔ گردنیں سحر زدہ سے اس شخص کی طرف اٹھی ہوئی تھیں جو ہمارے سائیکالوجی کے پروفیسر تھے، جو وہ کہیں سے نہیں لگتے تھے۔ میں بھی اس مشہور ہوئی اکثریت کے ساتھ تھی اور ان سب کی طرح میں بھی کچھ نہیں لکھ پا رہی تھی۔ نوٹس لینے کا ہوش ہی کسے تھا۔ وہ تھے ہی ایسے شخص کہ جن کے سامنے نگاہ ٹھہرتی نہ تھی۔ وہ روسٹرم پر کھڑے اپنے سنجیدہ انداز میں لیکچر دے رہے تھے۔ تیکھے نکوش، خوبصورت آنکھیں، صاف رنگت، جیل سے پیچھے کیے بال، قیمتی اور نفیس گریڈ 2 پیس میں ملبوس، وہ بلا کے ہینڈسم تھے۔ صرف وجاہت نہیں، ایک اور کشش بھی ان کے اندر تھی جو مقابل کو اوندھے منہ گرا دیتی تھی۔ وہ کشش کیا تھی، میں اسے کوئی نام نہ دے سکی۔ بس کوئی مقناطیسی اثر تھا جو ان کے گرد پھیلا تھا اور اس مقناطیسیت سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو سب کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، سر رضا حیات خان۔ اس روز مجھے پہلی دفعہ پروفیسر رضا کا نام معلوم ہوا تھا۔ وہ ینگ تھے، سمارٹ تھے اور ان کی حس مزاح بہت زبردست تھی۔ ان کے لیکچر میں کوئی بور نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ان کی شخصیت کا فصون تھا اور کچھ کمال گفتار۔ وہ اپنے موضوع پر کمال عبور رکھتے تھے اور وہ کبھی لاجواب نہیں ہوتے تھے۔ ان سے پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب سائل کو ہمیشہ بروقت ملتا تھا۔ عمر میں وہ زیادہ نہ تھے، ایم فل کیے ہوئے بھی انہیں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور یونیورسٹی سے وہ 5 برس سے منسلک تھے۔ ہم تو ان کے پرستار بن ہی گئے۔ ہمارے سینئرز کا تو اور بھی برا حال تھا۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں اگر کسی کا چرچا تھا تو وہ سر رضا تھے۔ ان سے میرا باقاعدہ تعارف ان کی دوسری کلاس میں ہوا جب انہوں نے تمام طلبہ سے اپنا نام بتانے کی درخواست کی۔ جب میری باری آئی تو میں قدرے جھجک کر کھڑی ہوئی۔ سر، میرا نام حلیمہ داؤد ہے۔ انہوں نے جواباً مجھے ہلکی مسکراہٹ دی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ واپس نشست پر بیٹھی۔ ان کی وہ مسکراہٹ میری متاع جان بن گئی۔ وہ میرے لیے مسکرائے، میرا نام سن کر مسکرائے۔ مجھے لگتا تھا میں کبھی اس لمحے سے نکل نہیں سکوں گی، مگر صبر ہے دل، ابھی اور بہت سے لمحے آنے تھے۔ اس روز باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی اور اندر ہماری کلاس جاری تھی۔ آج وہ سائیکالوجی سے ہٹ کر بات کرنے کے موڈ میں تھے اور ہم مشہور لوگ بند آنکھوں ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کون بتائے گا کہ انسان کی شناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ وہ چہرہ قدرے جھکا کر مائک میں بولے تو بہت سے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے۔ انسان کی شناخت اس کے نام سے ہوتی ہے سر، اس کے ملک سے، قبیلے یا ذات سے، رسم و رواج سے، زبان سے، اس کے کردار کی خصوصیات سے، کسی اچھے یا برے کارنامے سے۔ وہ مسکرا کر ایک ایک کی سنتے گئے۔ دفتن میں نے اپنے کمزور سے ہاتھ کو بلند کیا، جانے اتنے لوگوں میں انہیں میرا ہاتھ کہاں سے نظر آ گیا۔ جی حلیمہ داؤد، آپ بتائیں۔ جی حلیمہ داؤد، آپ بتائیں، انسان کی دنیاوی شناخت کس شے سے ہوتی ہے؟ بہت سی گردنیں میری جانب گھومیں۔ میں نے بمشکل تھوک نگلا، مگر پروفیسر رضا کی ہمت افزا مسکراہٹ میرے اندر نئی روح پھونک گئی۔ دین سے، میں ہکلا کر بولی تو ان کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی ہے جس کے سننے کا میں منتظر تھا۔ ہم شناخت کے معاملے میں دین کو کیسے اسکپ کر سکتے ہیں؟ دراصل یہ سوشل سائنسز کا ایک اہم سوال ہے۔ جب ہم انسانی شناخت کی بات کرتے ہیں تو دین کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ وہ اپنے محسوس پرکشش انداز میں ہاتھ ہلا کر کہہ رہے تھے اور میں بس اس ایک فکرے پر ہی ٹھہر گئی۔ فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی ہے جس کے سننے کا میں منتظر تھا۔ باہر گرتی بارش کے قطرے میرے دل کو بھگونے لگے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا میں ابھی رو دوں گی۔ میں وہ تھی جسے ہجوم تو کیا، 2 لوگوں میں بھی کھڑی ہوں تو کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ میں بے حد معمولی شکل کی لڑکی تھی۔ اگر کوئی میری موجودگی کو نوٹ کرتا بھی تو شاید بیساکھی کے باعث جس کے سہارے میں چلتی تھی۔ ایک حادثے میں کئی برس قبل میری دائیں ٹانگ مفلوج ہو گئی تھی اور اب میرا واحد سہارا میری بیساکھی تھی۔ ایک کم شکل معذور لڑکی کو کسی نے لمحے بھر کو طرفی نگاہوں سے نوازا تھا۔ میں خود کو بادلوں میں تیرتا محسوس کرنے لگی تھی۔ شام کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تو خود سے باتیں کرنے لگی۔ ہر شخص خود کلامی کرتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ وہ خود کلامی نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔
تنہائی میں میں نے بھی اپنی ایک دنیا بنا رکھی تھی، جہاں میں معذور اور کم شکل نہ تھی، جہاں میری حتک اور تذلیل نہیں ہوتی تھی، اور جہاں مجھے کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا تھا۔ وہاں اس دنیا میں حلیمہ داؤد نہیں تھی، میں اینا یاور تھی۔ یہ نام مجھے بہت پسند تھا۔ اپنا نام بدلنے کا اختیار نہ تھا مجھے، اگر ہوتا تو بھی حلیمہ داؤد کے ساتھ میرا وجود بھی نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا تھا، اور میں خود کو کبھی اینا کا نام نہ دیتی۔ اینا بہت خوبصورت تھی، بے تحاشا امیر اور شاہی خاندان کی اکلوتی اولاد، باپ کے اربوں کے بزنس کی اکلوتی جانشین، اور یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کے دل کی دھڑکن۔ وہ جب چلتی تھی تو لوگ سحر زدہ سے ٹھہر کر اسے دیکھتے تھے۔ اس کے حسن، ذہانت اور دولت کے قصے ہر جگہ پھیلے تھے۔ وہ راجدھانی کی شہزادی تھی اور اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اماں کی آواز آئی تو میں چونکی، پھر بے ساکھی سے خود کو گھسیٹتی باہر آئی۔ اماں کی آواز یوں ہی اکثر مجھے میرے ارد گرد تیرتے اب اینا یاور کے 7 رنگے بلبلے میں چپ کر اسے پھاڑ دیا کرتی تھی۔ جی اماں، جی اماں، میں نے کچن کے کھلے دروازے سے جھانکا۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ آواز پر پلٹی۔ تمہارے ماموں آئے تھے آج، پھر کرائے کا تقاضا کر رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ان کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس کا کرایہ باقاعدگی سے ماموں کو ادا کر دیتے تھے کہ نانا کی ملکیت تھا، اور ان کے بعد اب ماموں اس کے مالک تھے۔ اماں کی بیوگی کے آغاز کے چند برسوں میں جب میں بہت چھوٹی تھی، ماموں نے ازراہ ہمدردی ہمیں اس گھر میں مفت رہنے دیا تھا۔ تب وہ خود بھی ادھر ہی مقیم تھے۔ F6 والے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو انہیں 5-6 برس ہی ہوئے تھے۔ بعد ازاں وہ ہم سے کرایہ وصول کرنے لگے، اور اب وہ ان چند سالوں کی مفت کی رہائش کا کرایہ بھی سکہ راج الوقت کے پیمانے پر طلب کر رہے تھے۔ ابو کی چھوڑی 2 دکانوں کے کرائے سے ہمارے گھر کا خرچ، مکان کا کرایہ اور میری تعلیم کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے تھے۔ اب یہ اضافی خرچ کہاں سے لاتے؟ کوئی اور دن ہوتا تو میں اماں کو تسلی دیتی، مگر آج میں خود بھی خاموش ہو گئی۔ شاید میں ذہنی طور پر اماں کے پاس کچن میں تھی ہی نہیں، بلکہ ابھی تک کلاس روم میں تھی، جہاں بارش کے تڑا تڑ گرتے قطرے بند کھڑکیوں کے شیشوں پر لڑک رہے تھے۔ اماں کافی دیر اپنے مسائل کا رونا روتی رہیں، مگر جب میں خاموشی سے خلا میں گھورتی رہی تو وہ شکست خوردہ سی اپنے کاموں کی جانب پلٹ گئیں۔ ایک روز میں کلاس کے بعد لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب مجھے سامنے کھڑے بک ریک کے پیچھے سے مدھم سی آوازیں سنائی دیں۔ لاشعوری طور پر میں ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ پروفیسر رضا کی ہی آواز تھی۔ آپ روئیں مت، آپریشن ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہو جائے گا۔ میں نے گردن ذرا سی ترچھی کی۔ وہ بک ریک کے عقب میں کھڑے ہاتھ اٹھا کر کسی کو تسلی دے رہے تھے۔ سر، آپریشن نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر نے آج کی آخری تاریخ دی تھی۔ میری بہن مر جائے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ رندی آواز میں بولتا زرین تھا، میرا کلاس فیلو۔ میں نے سنا تھا اس کی بہن کی کوئی پیچیدہ سی سرجری ہونی ہے۔ کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ مزید تفصیل پوچھتی۔ ویسے بھی میں ان شریف لڑکیوں میں سے تھی جو لڑکوں سے مخاطب نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اچھا، روم نمبر کیا ہے اس کا؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے اپنے ازلی نرم انداز میں پوچھنے لگے۔ زرین نے روم نمبر بتایا اور سر جھکائے آنکھ کا کنارہ انگلی کی نوک سے پونچھا۔ میں نے دیکھا پروفیسر کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ میں دھیرے سے سر جھٹک کر پڑھنے لگی، مگر اب کتاب کی طرف ذہن کہاں متوجہ ہونا تھا۔ بمشکل 3 دن گزرے تھے کہ مجھے زرین کیمپس میں ایک جگہ سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آیا۔ ساتھ اس کے 2-3 دوست بھی تھے اور وہ کسی بات پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے۔ مجھے ذرا اچنبھا سا ہوا، مگر میں سر جھکائے بے ساکھی سے خود کو گھسیٹتی ان کے قریب سے گزر رہی تھی جب زرین کے دوست کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بہت مبارک ہو زوری، میں گھر پر آنٹی کو مبارکباد دینے بھی آؤں گا۔ ہاں یار، میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا پرسکون ہوں۔ زرین کے چہرے پر سچی خوشی بکھری تھی۔ ارے ہاں، کچھ پتہ چلا کہ آپریشن کی پیمنٹ کس نے کی تھی؟ نہیں، مگر وہ جو بھی تھا فرشتہ تھا میرے لیے، اللہ اسے اجر دے۔ اور ان سے دور جاتے ہوئے میرے لبوں سے بے اختیار نکلا آمین۔ زرین بھلے نہ جانتا ہو، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کون تھے۔ کچھ بدلتے موسم کا اثر تھا اور کچھ میری نازک طبیعت۔ مجھے ایسے نزلے زکام نے گھیرا کہ میں 3 روز تک یونیورسٹی نہ جا سکی۔
चौथे रोज़ जब क्लास में गई तो भी ज़ुकाम की बाकियात बाकी थीं, तो रज़ा हयात खान कॉरिडोर में जैसे किसी के इंतज़ार में खड़े थे। एक लम्हे को मुझे इस पर रश्क आया जिसके इंतज़ार में वो थे। इन लम्हों के इंतज़ार में इस नामालूम शख्स को कितना मोतबर कर दिया था। हलीमा दाऊद, किधर थी आप? मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मैं इनके करीब से गुजरने लगी तो वो मुस्कुरा कर मेरी तरफ बढ़े। मैं ठिठक कर रुक गई। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे? जी प्रोफेसर। मैं सांस रोक के इन्हें देखे गई। वो मेरे बिल्कुल सामने आ रुके। इनके शानदार वजूद से किसी कीमती परफ्यूम की मसहूरकुन महक उठ रही थी। 3 दिन किधर गायब रही? मैं तो परेशान ही हो गया था। मैं ज़रा वो फ्लू हो गया था। ओह, अपना ख्याल रखा करो। स्टूडेंट को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, और इतने ब्राइट स्टूडेंट को तो हरगिज़ नहीं बीमार पड़ना चाहिए। वो मुस्कुराकर धीमे लहजे में कहकर पलट गए, और मैं हलीमा दाऊद अपने 7 रंगे बुलबुले में मुक़य्यद फ़िज़ा में तैरने लगी। ज़ुरैन कहता था कि वो फरिश्ता है। मुझे लगता था वो कोई यूनानी देवता है जो आसमानों से उतरा है, मगर शायद वो इस सब से बढ़कर कुछ और थे। वो साहिर थे। इनके एक इशारे पर बल खाती रस्सियाँ सांप बन जाया करती थीं, और मुझे सहर कहाँ आते थे। इन दिनों मुझे लगता था कि दुनिया मेरे बुलबुले के आसपास कहीं तहलील हो गई है। सब फना हो चुका है, और अगर कुछ बाकी है तो मेरा इंतज़ार। हर रोज़ रज़ा हयात खान की क्लास का इंतज़ार, इन्हें एक नज़र देखने, इनकी एक मुस्कुराहट हासिल करने का इंतज़ार, और फिर क्लास के इख्तिताम के बाद अगले रोज़ क्लास का इंतज़ार शुरू। कभी वो मुझे देखते, कभी मुस्कुरा भी देते, और कभी वो अपने इर्द गिर्द लगे झमघट्टे में से इतने मसरूफ़ होते कि नहीं मैं दिखाई ना देती। वो दिन मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक होता था जब इनकी निगाह मेरी जानिब ना उठती। इस दिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं अजीब बेजारियत की लपेट में रहती। वो दिसंबर का एक सर्द दिन था जब मैं अम्मा के साथ किसी काम से शाहीन केमिस्ट तक गई। दुकानों के सामने सड़क पर खासा रश था, और पुरहजूम जगहों पर मुझे वैसे ही खौफ आता था। मैं अपनी बैसाखी के सहारे खुद को घसीटती फुटपाथ पर चलती जा रही थी जब मुझे सड़क के दूसरी जानब एक मंजर दिखाई दिया। एक झलक, एक गुमान, मैं चौंकी। वो बिलाशुबा रज़ा हयात ही थे। अपने महसूस हुलिये से हटकर वो जीन्स और जैकेट में बलबूस सड़क के किनारे खड़े थे। इनके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था जो आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, सफ़ेद स्टिक पकड़े, कुछ बोलता हुआ साथ ही हाथ के इशारे से रज़ा को कुछ समझा रहा था। रज़ा सर हिलाते बगौर इसे सुन रहे थे। फिर वो इस उम्र सीधा शख्स का हाथ थाम कर आगे आए और एहतियात से 2 तरफा बहती ट्रैफिक के दरमियान से गुजरते इसे सड़क पार कराने लगे। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों सड़क के इस तरफ पहुंच गए। बूढ़े को नरमी से कुछ समझाकर अब वो जाने की इजाज़त मांग रहे थे। वो उम्र सीधा नाबीना शख्स दोनों हाथ उठाकर इन्हें दुआ देने लगा। सर बहुत ममनून, बहुत शर्मिंदा से वापस पलटे। मेरी निगाहों ने इस वक्त तक इनका ताक़ुब किया जब तक कि वो वापस अपनी कार में ना बैठ गए। फिर मैं मुस्कुराकर होले से सर झटक कर आगे बढ़ गई। कहाँ होते हैं आजकल ऐसे लोग? शक का फ़ायदा हर एक को देना चाहिए। मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। क्या आप हैं? क्लास में सुकूत छाया था, और वो अपने अज़ली सहर अंगेज़ अंदाज में पूछ रहे थे। हर जी नफ्स खामोश साकन बैठा, किसी को इनसे इख्तिलाफ नहीं था सिवाय मेरे। मैं हूँ। मैंने अपना कमज़ोर हाथ फ़िज़ा में बुलंद किया। वो ज़रा चौंके, शायद हैरान हुए थे। हलीमा दाऊद, वो जैसे याद करके बोले। हमारे ये सबसे ब्राइट स्टूडेंट इस बात से क्यों मुतफिक हैं? हमें बताएं प्लीज़। ये मुबालगा आराई थी। मैं बहुत एवरेज सी तलबा थी, और ये बात सब जानते थे। मालूम नहीं वो क्यों मुझे इतनी अहमियत देते थे, या फिर वही देखता है जो वो देखना चाहता है। मुझे लगा मैं भी वही देख रही हूँ। सर, मेरा ख्याल है कि हर शख्स को शक का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। अगर आपने कुछ आंखों से देखा या नहीं देखा, तो भी बजाय किसी को फ़ौरन मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के इसे शक का फ़ायदा देकर बरी ज़िम्मा करार दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है हलीमा कि आपका ये आर्गूमेंट किन जगहों पर अप्लाई होता है? हाल में खामोशी छाई थी, और वो डाइस पे कोहनियाँ रखे पूरी संजीदगी से मेरी जानिब मुतवज्जा थे। ओह खुदाया, वो कितने हैंडसम थे। हर इस जगह पे जहाँ किसी इंसान पे हमें किसी गुनाह का शक होता। सिर्फ इंसान? वो होले से मुस्कुराए। मैं कदरे गड़बड़ाई। ऑफ कोर्स, हम इंसानों की ही तो बात कर रहे हैं।
مگر آپ نے گناہ کا ذکر کیا تو گناہ ایک اور مخلوق سے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ میں الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ جانور، درندے، پودے، حشرات الارض، میرے ذہن کے پردے پر ایک ایک کر کے کئی نام آتے گئے۔ جنات، میری خاموشی پر انہوں نے کہا تو پورے حال میں ایک عجیب سنسنی سی دوڑ گئی۔ جنات؟ میں ہولے سے بڑبڑائی۔ جی ہاں، جنات۔ اور یہ جو بیک بینچرز ہیں ان کو مول بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کو کوئی ہارر سٹوری نہیں سنانے لگا۔ ان کے چہرے کے تاثرات جیسے ہی سخت ہوئے، آخر ان نشستوں پر بیٹھے سارے لڑکے تیر کی طرح سیدھے ہوئے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں سختی کی جگہ نرم تاثر نے لے لی۔ تو حلیمہ داؤد، اگر گناہ کی بات ہے تو کیوں نہ جنات کا ذکر کیا جائے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہے تھے، اور مجھے لگا میں نے اختلاف میں غلط کمانڈ لے لی ہے۔ ہزاروں برس پہلے ایک جن ہوا کرتا تھا، ابو الجن، جنات کا باپ۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ وہ فرشتوں کا سردار تھا، مکرم تھا، محترم تھا۔ اس سے زیادہ نیک اور پارسا کوئی نہیں تھا۔ وہ سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ بتائیے حلیمہ داؤد، پھر کیا ہوا؟ اس عزازیل کو آج آپ ابلیس کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا، نہیں؟ جی۔ اس نے کیوں کیا وہ سب؟ کیوں وہ انسان سے حسد کا شکار ہوا؟ کیا اس کے تکبر بھرے انکار کی وجہ کوئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حال میں سناٹا چھایا تھا۔ سب دم سادھے انہیں سن رہے تھے۔ ابلیس نے جو بھی کیا وہ غرور میں کیا، اور وہ آج بھی بہت سے انسانوں کو اپنے جیسا ابلیس صرف اس لیے بنانا چاہتا ہے کہ اللہ انسان سے محبت نہ کرے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ شک کا فائدہ اللہ نے ابلیس کو کیوں نہیں دیا، باوجود اس کے کہ اللہ سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر استفسار کر رہے تھے، اور میں بنا پلک جھپکے سانس روکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میری آواز کبھی نہیں نکل پائے گی۔ وہ اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب وہ حد پار کر لی جائے تو پھر اس شخص کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ بعض اصول ایسے ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا ناممکن ہوتا ہے۔ سو اپنی زندگی میں ایسے اصول بنائیں کہ اگر کوئی انہیں توڑے تو آپ اس ابلیس کو کوئی رعایت نہ دیں۔ عزازیل ہر کوئی بن سکتا ہے، مگر جو عزازیل سے ابلیس بنے وہ بندگی کی جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے، اس کی کبھی واپسی نہیں ہوتی۔ میں نے بے اختیار دونوں ہتھیلیاں اٹھا کر تالی بجائی، اور ایک دم پورا حال تالیوں سے گونجنے لگا۔ او کم آن اسٹوڈنٹس! وہ جھیم کر ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک بہت پرانے پروفیسر سر عثمان راؤ ان دنوں ریٹائر ہوئے تھے۔ ان کے اعزاز میں ایک شاندار سی فیئر ویل پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا، جس پر تمام فیکلٹی ممبران اپنے ازواج کے ساتھ مدعو تھے۔ اس شام میں نے پہلی دفعہ پروفیسر رضا کی بیوی کو دیکھا۔ اس کا نام علینا تھا، اور وہ دراز قد اور بھورے گھنگرالے بالوں والی بے تحاشا حسین لڑکی تھی، جیسے موم کی گڑیا۔ رضا بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھے، اور وہ ان کے ساتھ سیاہ سٹائلش لباس میں پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ 5 برس کا پیارا سا بیٹا ماں کی انگلی تھامے کھڑا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ اتنے مکمل لگ رہے تھے کہ میں پوری تقریب انہیں تکے گئی۔ مجھے ان کی بیوی اچھی لگی تھی۔ وہ انہی کی طرح بے حد ملنسار اور شائستہ تھی۔ البتہ میرا ان سے تعارف نہ ہو سکا کہ یہ وہ موقع تھا جب رضا کے ارد گرد لگے جھمگھٹے کے پیچھے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ وہ تینوں ایک تصویر کھنچوانے کے لیے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے اور کیمرہ پکڑے زرین کے کہنے پر مسکرائے۔ فلیش کی روشنی میں ان کی کاملیت اور بھی دمکنے لگی۔ کھٹا کھٹ بہت سے اسٹوڈنٹس ان کی تصاویر لینے لگے، اور وہ ریڈ کارپٹ پر فوٹو شوٹ کروانے والے اسٹار سیلیبریٹیز کی مانند ہر طرف کیمروں اور فلیش کی چکا چوند روشنیوں سے گھر گئے۔ اپنے موبائل سے بہت دور سے ایک تصویر میں نے بھی لے لی تھی۔ اس رات میں اس تصویر کو دیکھ کر بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ کیوں؟ کوریڈور میں اسٹوڈنٹس آ جا رہے تھے۔ میں اپنی بیساکھی سے خود کو گھسیٹتی آہستہ آہستہ اس آس میں دروازے کی جانب بڑھنے لگی جس پر رضا حیات خان کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ دروازہ نیم باں تھا۔ میں نے 2 دفعہ کھٹکھٹایا،
پھر جواب نہ پا کر ذرا سا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ ان کی کرسی خالی تھی، البتہ ایک خالی کونے میں وہ جانماز بچھائے نماز پڑھ رہے تھے۔ جس پر میں نے دروازہ کھولا وہ اسی پر سجدے میں گئے۔ میرا دل احترام سے بھر گیا۔ ان کے سلام پھیرنے تک میں چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ وہ فارغ ہوئے تو سر اٹھایا، چہرے پر حیرت آ گئی۔ میری اتنی برائٹ اسٹوڈنٹ اتنے تکلف تک ابھی تک دروازے پر کھڑی ہے، اس بات کا مجھے افسوس ہے۔ آئیں بیٹھے نا۔ وہ تعصب اور ندامت سے جان ماز طے کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے لیے کرسی کھینچی۔ سوری پروفیسر، میں لب کاٹتی دروازہ بند کر کے کرسی تک آئی۔ وہ اب گھوم کر میز کے پیچھے جا کر اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ رہے تھے۔ ان کا کوٹ کرسی کے پشت پر لٹکا تھا اور وہ شرٹ کی آستینے کوہنیوں تک موڑے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے بہت بے تکلف اور ریلیکسڈ لگ رہے تھے۔ لائیں کتاب دکھائیں، کون سا ٹاپک سمجھنا ہے آپ نے؟ وہ میرے ہاتھ سے کتاب لے کر صفحہ پلٹنے لگے۔ صبح کلاس کے بعد جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ایک موضوع کے سمجھنے میں دشواری ہے، انہوں نے فوراً مجھے 1 بجے اپنے آفس میں ملنے کا کہا تھا۔ تو اس میں کیا سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ سر یہاں سے آگے، میں آگے ہو کر انگلی رکھ کر بتانے لگی۔ بمشکل 10 منٹ لگے انہیں مجھے سمجھانے میں اور ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئیں۔ آپ بتائیں، چائے چلے گی یا کافی؟ کتاب بند کر کے انہوں نے ایک طرف رکھ دی۔ دونوں نہیں، پھر جوس تو لیں گی ہی۔ وہ اٹھے اور سائڈ پر رکھی ٹرے میں سے ایک کین اٹھا کر کھولا اور ایک شیشے کے گلاس میں ڈالا۔ تھینک یو، آپ کی وائف بہت اچھی ہیں۔ میں نے اورنج جوس کا ایک گھونٹ بھر کر گلاس میز پر رکھا۔ جانے بھی دو حلیمہ، اچھی مسلمان لڑکی وہ ہوتی ہے جو سر ڈھانپے، حجاب پہنے۔ اب آپ ہیں، مجھے آپ بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح لگتی ہیں، اور سر ڈھکے تو آپ بہت اچھی لگتی ہیں، مگر میری بیوی، ایک تلخ مسکراہٹ ان کے چہرے پر بکھری تھی، میری بیوی میری نہیں ہے۔ ان کا مجھے اپنی چھوٹی بہن کہنا مجھے معتبر کر گیا۔ ان کی بیوی کا رویہ دکھی۔ وہ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ غرور، اپنی ذات کا غم، کچھ اپنے باپ کی دولت کا تکبر۔ ایک عام سے پروفیسر سے اتنے بڑے باپ کی بیٹی شادی کرے گی تو وہ برابری پہ تو کبھی نہیں آئے گی۔ ارینج میرج تھی۔ میں اس وقت کچھ سوچنا چاہتی تھی، سوائے اس کے کہ میں بہت پرسنل ہو رہی تھی۔ او نو، لو میرج، بور کے لڈو۔ ان کا وجیح چہرہ حزن و اداسی سے پر تھا۔ میرا دل کٹنے لگا۔ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ پتہ نہیں حلیمہ، میں اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتا تو تم کیا کرو گی؟ بعض دفعہ زندگی ایک مقام پر ٹھہر جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف کو نکلیں، آگے یا پیچھے۔ ایسے میں اگر کوئی دل کا بوجھ ہلکا کر دے تو اچھا لگتا ہے۔ تم سے بات کر کے بھی اچھا لگا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر وہ میرے ساتھ ہلکی پھلکی دوسری باتیں کرنے لگے۔ وہ ساعتیں میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع بن گئیں۔ ان کے آفس سے نکلتے وقت میرے ارد گرد میرا 7 رنگا بلبلہ تن چکا تھا۔ میں اسی میں قید، فضا میں تیرتی رہی تھی۔ میں جاگتی آنکھوں سے دن کی روشنی میں پہلی بار اینا یاور بن گئی تھی۔ اس روز میں نے پہلی دفعہ ایک بچڑا بنایا تھا، البتہ یہ بات میں اس وقت نہیں جانتی تھی۔ گھر پہنچی تو اماں رو رہی تھی۔ ماموں آج بہت سی باتیں سنا کر گئے تھے۔ ان کی مطلوبہ رقم کا انتظام نہیں ہو سکا تھا اور وہ اب مجھے اور اماں کو سامان سمیت مکان سے باہر پھینکنے کی دھمکی دے کر گئے تھے۔ خون سفید ہو گیا ہے کرامت بھائی کا۔ اماں کو ماں جائے کہ بے حسی رلا رہی تھی۔ میرا دل بھی دکھ میں گھر گیا تھا۔ پریشانی کے باعث رات میں اماں کی حالت بگڑتی گئی تھی۔ بخار نے ایسا آن گھیرا کہ غشی کے دورے پڑنے لگے۔ رات کے تیسرے پہر وہ بمشکل دعا سے کچھ سنبھلی تو میں باہر برآمدے میں آ بیٹھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔